بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے جو میں نے وینسڈے کو آپ لوگ کو لیکچر بھیجا تھا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ اور جو میں نے آپ لوگوں کو کام بھیجا تھا واٹس ایپ کے تھرو بھی میں نے آپ لوگوں کو کام بھیجا تھا، اور گوگل کلاس روم میں بھی وہ کام موجود تھا، یعنی کہ لیکچر کے ذریعے جو بھیجا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کام ضرور آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پیر والے دن یعنی منڈے کو جو ہے سرخ چاند چیپٹر ایکسپلین کیا تھا، اور اس کے بعد وینسڈے کو میں نے اس کا آدھا کام آپ لوگوں کو بھیجا تھا، جس میں الفاظ معنی، واحد جمع، الفاظ جملے، جو خالی جگہ اور چوز دا کریکٹ آنسر، یہ سارا کام تھا۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے اس کا جو بقیہ کام ہے، یعنی اس کے سوالات کے جوابات اور اس سبق کا جو مرکزی خیال جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے، میں آج آپ لوگ کو وہ کروا رہی ہوں۔ فہرست میں جو ہے سب سے پہلے آپ لوگ کے سوالات کے جوابات ہیں، وہ آپ لوگ کریں گے۔ اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال ہے، وہ آپ لوگ کریں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے دا فرسٹ ویک ہمارا جو فرسٹ چیپٹر تھا میکات دوم کا ماحول کی صفائی، اس کا جو ہے میں نے خلاصہ نہیں کروایا تھا، میں بھول گئی تھی، بٹ ایٹ دس ٹائم میں آپ لوگوں کو ماحول کی صفائی کا خلاصہ بھی دے رہی ہوں۔ جب آپ لوگوں کا چیپٹر سرخ چاند کا کام مکمل ہوگا تو اس کے اگلے نیو پیج پر جو ہے آپ یہی ایڈنگ لگائیے گا، ماحول کی صفائی اور خلاصہ۔ ماحول کی صفائی کا خلاصہ، یعنی آپ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ کام جو ہے آپ لوگوں نے آپ کے سلیبس میں موجود ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ کے بیٹا اس چیپٹر میں پورے 6 جو ہے سوال جواب ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، چھت سے کیا سنائی دی؟ اس کا جواب ہے، چھت سے وقار کی چیخ سنائی دی، جو کہ چھت پہ پتنگ اڑاتے ہوئے گر گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پتنگ اڑاتے ہوئے، یہاں تے کے نقطے جو ہے میں لگانا ذرا بھول گئی ہوں، آئی ایم سوری، لیکن بیٹا اس کا جواب ہے، چھت سے وقار کی چیخ سنائی دی، جو کہ چھت پہ پتنگ اڑاتے ہوئے گر گیا تھا۔ سوال نمبر 2، گھر پر وقار کی ڈریسنگ کس نے کی تھی؟ گھر پر وقار کی ڈریسنگ اس کی امی نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، وقار کو اسپتال لے جانے کے لیے اس کے ابو نے کسے فون کیا؟ اس کا جواب ہے، وقار کو اسپتال لے جانے کے لیے اس کے ابو نے اپنے دوست کاظم صاحب کو فون ملایا، جو کہ ایک امدادی ادارے کے نگران تھے، اور اس طرح اگلے ہی لمحے ایمبولینس پہنچ گئی۔ یہ ہیں آپ لوگوں کے 3 سوال جواب۔ بیٹا سوال جواب جب آپ لوگ لکھیں تو سب سے پہلے ہیڈنگ لگا کر سوال جواب لکھیں گے، تو بیٹا ایک ایک لائن کا ڈسٹینس یعنی گیپ آپ نے ہر سوال کے بعد لگانا ہے، تاکہ جو ہے سوال جواب سارے مکس نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 ہے، وقار کے زخمی ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے، وقار کے زخمی ہونے کی اصل وجہ پتنگ بازی تھی۔ پتنگ اڑانا اچھا کھیل نہیں، اس کی تیز ڈور سے ہاتھ کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، اس سے اور بھی نقصان ہوتے ہیں، اس لیے اس کھیل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، وقار کا ایکس رے کیوں لیا گیا؟ اس کا جواب ہے، وقار کا ایکس رے اس لیے لیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کہیں اسے کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں آئی، تاکہ اس کا درست علاج کیا جا سکے۔ سوال نمبر 6، ہلال احمر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہلال احمر کے لفظی معنی ہیں سرخ چاند۔ یہ ایک طبی امدادی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ
ایمرجنسی کی صورت میں زخمیوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں طبی امداد پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ لوگ کے سوال نمبر 6 کا جواب. بیٹا یہ آپ لوگ کے پورے 6 سوال جواب ہیں. ان کو آپ لوگ 1 بائی 1 گیپ کے ساتھ تحریر کیجئے گا. اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو کام دیا ہے وہ سارا کام پہلے آپ لوگوں نے فیئر کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات شروع کرنے ہیں. یہ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں مرکزی خیال کی جانب. سرخ چاند آپ کے چیپٹر کا نام ہے. آپ لوگ جو ہے چیپٹر کے نیم کی ایڈنگ ڈالیے گا، دین آپ لوگ مرکزی خیال کی ایڈنگ لکھیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مرکزی خیال کیا ہے. سبق سرخ چاند میں مصنف ایک فلاحی تنظیم کا ذکر کر رہے ہیں. ہلال احمر تنظیم اس لیے قائم کی گئی تاکہ جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے. ابتدا میں اس تنظیم کا نام ریڈ کراس کمیٹی تھا، مگر بعد میں تبدیل کر کے ہلال احمر رکھ دیا گیا. یہ تنظیم 80 سے زائد ممالک میں اپنی شاخیں قائم کر چکی ہے. اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ انسانی خدمت کا ادارہ بنے. اس کی سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، نفسیاتی مسائل حل کرنا، ٹھیک ہے، دور دراز علاقوں میں جا کر لوگ جو ناگہانی کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کی جو ہے مدد کرنا. وہاں پر جو ہے طبی کیمپ لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو خون کی فراہمی کرنا، اور جو لوگ گم ہو جاتے ہیں ان گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنا. یہ سارے کام جو ہیں اس تنظیم کی جو ہے ذمے ہیں، اور یہ اس تنظیم کے جو ہے ان سارے مسائل کا حل کرنا اور علاج کرنا جو اس میں شامل ہے. خدمت خلق کا یہ جذبہ اگر ہر انسان میں ہو تو ہمارے ملک میں کوئی شخص پریشان نہیں رہ سکے گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے مدد کریں. جو بھی لوگ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے ان کی جو ہے مدد کریں جتنی ہماری حیثیت ہے، تاکہ ہم لوگ اپنی نیکی میں اضافہ کر سکیں اور اس شخص کی وہ مشکل حل کر کے اس کی دعائیں بھی لے سکیں. اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب، جو کہ ہے اس چیپٹر کا خلاصہ، ماحول کی صفائی. ٹھیک ہے بیٹا، پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی سلیبس میں سبق سرخ چاند کا مرکزی خیال ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، اور سبق ماحول کی صفائی کا ایکسرسائز کے بعد خلاصہ ہے جو آپ کو کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کی سلیبس میں شامل ہیں اور آپ لوگوں کے امتحان میں آئیں گی. سبق ماحول کی صفائی میں ہمارے ماحول کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آلودگی کا ذکر کیا گیا ہے. سائنس نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں انسانی زندگی کے لیے پیش آنے والے خطرات اور ان سے بچنے کی ترکیبیں بھی بتائی ہیں. ماحول کی آلودگی آج کا بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے. جب ہم قدرتی وسائل کا استعمال اپنی خود غرضی سے زیادہ کرتے ہیں، ان کے تناسب سے زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ، تو ماحول ہمارا متاثر ہونے لگتا ہے. آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے، مثلاً ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور تابکاری کی آلودگی، اور اس کے علاوہ گرمی کی آلودگی. اگر ہم اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے نہیں بچائیں گے تو سب چھوٹے بڑے دائمی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. پیارے اسٹوڈنٹس، آج کا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اور میں نے یہ کام جو ہے آپ لوگوں کو اپنی وائس میں بھی سمجھا دیا ہے،
اور مجھے امید ہے یہ کام سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو پاؤز کر کے آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گوگل کلاس روم اور واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیجا جائے گا. آپ لوگ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. جسٹ یہ کہ تمام کام جو ہے مکمل کیجئے اور اس کے بعد منڈے کو لازمی آئیے گا اور کاپیاں چیک کروائیے.